اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے کہ خطبے کے درمیان کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ جمعے کی نماز میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ دیتے وقت ہمیں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، مقتدیوں کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، جو سامنے خطبہ سن رہے ہوں ان کو کس حالت میں بیٹھنا چاہیے۔ کیا کوئی خاص حالت خطبے میں بیٹھنے کی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت ہے، یا دو زانو یعنی جو عام طور سے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، کیا اس طریقے سے بیٹھنے کو سنت قرار دیا جائے گا؟ کیا یہ عمل سنت والا عمل ہے کہ اس طریقے سے بیٹھنا سنت ہے؟ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے متعلق، تو ان تمام چیزوں کے متعلق شرعی رہنمائی کر دیجئے کہ شریعت اس مسئلے کے بارے میں کیا حکم فرماتی ہے، کیا حکم دیتی ہے۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ دو زانوں بیٹھنا، اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ سنت ہے، اور اس کو جو شخص ضروری سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے بیٹھنے کو سنت ہے اور اس کو بیٹھنا چاہیے، اس طریقے سے ہی ضروری ہے، تو یہ تو نہیں ہے دین کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتباء سے منع فرمایا ہے۔ خطبے کے درمیان دونوں پنڈلیوں کو کھڑا رکھ کر کے اور درمیان میں بازو سے کپڑے سے باندھنا، یا اس طریقے سے بیٹھنا کہ جس میں سستی پیدا ہو جائے، اس طریقے سے بیٹھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتباء کا لفظ فرمایا ہے۔ تو اس سے منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے خطبے کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یعنی کوئی آدمی اگر اس حالت میں خطبے کے درمیان بیٹھے گا کہ جس سے سستی آئے گی، تو یہ سارے بیٹھنے کے طریقے غلط ہوں گے، یہ مکروہ ہوں گے، یہ منع ہوں گے۔ مثال کے طور پر آدمی ایک طریقہ بیٹھنے کا یہ ہے کہ جو اس کی پشت ہے، اس کے جو کولے ہیں وہ زمین پر ٹکا دے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر لے، اور اس کے بعد میں ہاتھوں سے اس طریقے سے پکڑ لے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نیند آنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، سستی رہتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے چار زانوں انسان بیٹھ جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری سستی آ جاتی ہے، پھر نیند آنے لگتی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے، اس سے ہماری نماز خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جمعے کی نماز خراب بھی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے نہ بیٹھے کہ جس سے سستی پیدا ہو جائے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وضو کر کے آ جاؤ، تمہارا وضو نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے تو نیند نہیں آئی ہے اور اتنے سخت طریقے سے میں نہیں سویا ہوں، تو بہرحال بہت ساری چیزیں خرابیاں آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری خرابیوں کے راستے کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ خطبے کے درمیان اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے کہ جس میں سستی نہ ہو۔ وہ دو زانوں بیٹھ جائیں یعنی تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں، یا آپ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں سستی نہ آئے، اور وہ طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو عام طور سے سب لوگ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں سستی آنے کا خطرہ کم رہتا ہے، چانس کم رہتے ہیں کہ اس میں سستی آئے۔ تو بہرحال اس طریقے کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس طریقے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور خطبے کے اندر خطبے کو دھیان سے توجہ کے ساتھ میں سننا چاہیے۔ ہماری نظریں امام صاحب کے خطبے پر ہونی چاہیے کہ کیا خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔